محبت جو کہ انسانی زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، اس کو کہا جاتا ہے محبت فاتح عالم بھی ہے، لیکن محبت جو ہے وہ نوجوانوں کی محبت خاص طور پر محبت فتح تو نہیں کرتی، مطلب محبت تو اکثر ہار ہی جاتی ہے. نہیں، وہ ہار بھی جاتی ہے لیکن بہت ساری محبتیں فتح بھی کر لیتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے بڑی اچھی اچھی زندہ مثالیں موجود ہوں گی. تو محبت جب نوجوانوں کی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں، عشق اور عاشقی والے مسائل، کیونکہ پھر بزرگوں کے جو مسائل ہیں وہ آ جاتے ہیں درمیان، وہ بھی ہو جاتے ہیں. کچھ محبت جوانوں کی، مسائل بزرگوں کے. اب یہ محبت جو ہے یہ کیا حلال محبت بھی کوئی ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے کی جائے؟ محبت کے مسائل سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ ہے ہمارا آج کا مدعا، اور دینی طور پر ہم اس عشق اور محبت کے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں. فون لائنز آپ کے لیے ہم نے آن کر دی ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ کالز کر سکتے ہیں ہمیں اور اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ جو دین ہے راجہ صاحب، یہ اس محبت کو کیسے دیکھتا ہے؟ نوجوان کی محبت. بالکل ٹھیک. اصل میں جو محبت ہے نا وہ ہونا حلال یا حرام نہیں ہے، لیکن محبت ہونے کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ یا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. تو ویسے تو انسان محبت، ہاں بالکل، یعنی محبت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ محبت حرام ہے. محبت آپ کو آپ کے والدین سے بھی ہو سکتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، اپنے ملک اور قوم سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، جائز. یہ تو ٹھیک ہے. ابھی تو ہم بات کریں اس کی جس میں آپ نے بیوی بنانا ہے یا آپ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو محبت ہے نا، اچھا ایک ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کا کسی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اب وہ اس کے ساتھ اب کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک پراپر طریقے سے پراپر چینل کے تھرو رشتہ بھجوانے کا سسٹم کرے گا، یا اس کو بھلا دے گا، یا وہ سوچے گا کہ میں یا پہلے بات چیت. ہاں، اور وہ اگر خود سے بات چیت شروع کرے گا اور اگر وہ لائن اپنی خود ڈرا کرے گا نا، پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے اور اس جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پہ حرام ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب نہیں جانا. تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جوش میں آ کے نا خود ہی سے جب ایک چیز شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کو ساتھ ملایا نہیں ہوتا، بہک جاتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے طور پہ ایک وعدے نبھا دیتے ہیں، ہم کریں گے، اور 4 سال 5 سال کا عرصہ گزار دیا. اس کے بعد جب بڑوں سے رجوع کرتے ہیں تو بڑے کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنی فیملی سے باہر تو کرتے نہیں ہیں، آپ نے کہاں پہ جو ہے نا وہ داستان چلائی ہوئی ہے. تو پھر وہ جا کے جب 4-5 سال کے بعد جب دوسرے کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی سوری وہ نہیں ہو سکتا امی نہیں مان رہی، تو پھر وہ اگلے کا جو بہت جوتیاں پڑتی ہیں، ویسے جوتیاں دونوں سائڈ سے پوچھ کے آنا تھا نا. ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں 4 سال کے بعد اب کسی کو آپ یہ کہیں گے نا تو وہ اس کے لیے دل پہ نا بڑی اذیت ہوتی ہے. بالکل. اور یہ میرا خیال ہے کہ پہلے سٹیپ سے اگر انسان سنسیئر ہے اور اگر انسان سمجھتا ہے کہ بھی میں نے حلال طریقے سے کرنا ہے اور میں انشاءاللہ اس کو ایک پراپر طریقے سے نبھانا چاہتا ہوں. اچھا، اگر امی کو بتا دیں اور پھر بات چیت شروع کریں تو وہ ٹھیک ہے طریقہ؟ دیکھیں بات چیت کے اندر اگر وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی کمپیٹیبلٹی بھی ہے یا نہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے ملیں، آپ ان سے بات چیت کریں، لیکن کسی کی موجودگی میں. ٹھیک ہے، تنے تنہا میں وہ جو شروع کر دیتے ہیں نا وہ پھر پرابلم. ادھر ایک اویس کا سوال ہوتا ہے اکثر جو آتا ہے بڑے مزے کا. اچھا، وہ سوال تو مجھے یاد ہے، لیکن ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی لڑکا اور لڑکی مل لیں، آپ لوگ آپس میں بات چیت کر لیں، ابا سائڈ میں بیٹھے ہیں، ابا کے سامنے کیا بات کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو، یہ بڑا خوبصورت اور بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا. دیکھیے اگر ایک فار ایگزامپل آپ نے کسی کی طرف پروپوزل بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ایک کمرے میں موجود ہیں، ابا جان بے شک کونے میں بیٹھ جائیں، جس طرح ایک ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کمرہ ہے وہاں پہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے اکیلے تنہائی میں جو ہے نا حدیث میں آتا ہے ضروری کہ ابا ہی بیٹھے ہوئے، ابا نہ ہو، امی ہو سکتی ہیں، بڑی بہن ہو سکتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی میرے بڑے بھائی، کوئی چھوٹے بھائی، کوئی بڑے ریسپیکٹیبل کسی چھوٹے بچے کو بٹھانے کی ضرورت نہیں. تو ابا نے تو کان لگایا ہوا ہوگا نا، ابا نے کان لگایا ہوگا اور وہ کہتے ہیں چلو بیٹا تم لوگ جاؤ ذرا ان کو لان دکھاؤ گھر کا، اور نا اس میں ساری فیملی اس میں کھڑی ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ لان دکھا رہی ہے. مطلب اس میں بات ہو بھی نہیں سکتی. یہ پریکٹیکل اگر ہم بات کریں، ہاں پریکٹیکلی آپ چاہے 50 دفعہ بھی ملنا چاہیں نا، دیکھیں یہاں پہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. ایک یہ کہ آپ جتنی دفعہ بھی ملنا چاہیں آپ مل سکتے ہیں اس سیٹنگ کے اندر کہ جہاں پہ کوئی بڑے اور لوگ موجود ہوں، اور کوئی موجود ہو، چاہے بڑی بہن ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی شخص موجود، کوئی معتبر شخص خود بڑا ہو، سب سے بڑا ہو. ہاں تو پھر وہ اپنے کسی یعنی امی کو، بڑی بہن کو، کسی کزن کو، کسی اور کو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو کہ ہو، کیونکہ جب دو اکیلے ہوں گے نا پھر شیطان تیسرا. صحیح، اکیلے نہ ہو، یہ بات لاجیکل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور پبلک اکیلے نہیں ہے، یہ تو بالکل طے ہے، اکیلے نہیں ہونا چاہیے. پبلک پلیس، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے کہا کہ جی ہم جا کر ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس دوران جو ہے وہ آپ گفتگو کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے کہ ہاں جی میری زندگی میں یہ پلانز ہیں، میں اس طرح کے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہیں. وہی چیز جو ہے وہ لڑکی بھی اپنے ایمبیشنز اور گفتگو شیئر کر دے گی. اس میں کوئی پرابلم؟ لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ پبلک پلیس میں جا کے، جس طرح ہمارے یہاں ایک ڈیٹ کا کانسیپٹ ہے نا، اگر تیسرا موجود بھی ہے اس سے نا یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو چل گیا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، کچھ مسئلہ نہیں. لیکن اگر نہ چلا نا پھر وہ ان ایکسپیکٹڈ سی وہ چیز کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے تو ساتھ کھانا بھی کھایا ہوا ہے، ہم تو باہر ٹریول بھی کیا، مطلب اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں کسی پوائنٹ پہ بھی نا اس میٹنگ پروسیس کے اندر
कोई इधर पार्टी के पास ये राइट है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इससे पहले कि आपकी फीलिंग्स डेवलप हो, इमोशन डेवलप हो, क्योंकि इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते थे कि प्यार जो है ना ये एक डिजीज है, एक मर्ज है और इसका इलाज शादी है, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर शादी का रास्ता नहीं इख्तियार हुआ, फिर इंसान उस मर्ज में अगर मुब्तला हो गया है, फिर निकलना सर बहुत मुश्किल है। अब एक और सवाल है, एक सेकंड हौसला। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज में 2 क्लास फेलोज हैं, वो 4 साल 5 साल आपकी डिग्री है पूरी। अच्छा, वहाँ पे आप खाने भी खा रहे हैं, कैफे भी जा रहे हैं, प्रिंट आउट भी साथ हो रहा है, एग्जाम असाइनमेंट भी साथ हो रही हैं। अब यहाँ पे तो अक्सर वो लोग 2 भी होते हैं, बाकी होंगे यूनिवर्सिटी वाले फेलोज वगैरह, लेकिन वो 2 हैं मेनली जिनका ये पार्टनरशिप बनी हुई है डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक। अब वहाँ पर अगर जब कोई मामला खराब हो जाता है इस तरह से कि भाई फैमिली नहीं मान रही है ये, तो वो तो अब बाय चांस ही साथ चल रहे थे, उनमें क्या अवॉइड करें? अब इसमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहली बात ये कि जहाँ पे हम को एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो पहली बात इसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह है ना, अब तो है भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि उसको अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो सारे सेम जेंडर वाले हैं। और इसके बारे में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ मौजूद हैं कि लड़के या लड़कियां, अगर उनको आप सेम जेंडर स्कूल्स में पढ़ाएंगे जहाँ पे सिर्फ लड़कियां या लड़के, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, उनके इल्म में भी बेहतर इजाफा होता है। MIT, हार्वर्ड तो सारे को एजुकेशन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो उनके जो सबसे एक्सपेंसिव जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, जहाँ पे वो जिनके बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पता होता है कि भाई हमारा बच्चा खराब नहीं होना चाहिए, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ पे उसका रिटेंशन भी ज्यादा हो, वो फोकस भी ज्यादा रहे। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जहाँ पे को एजुकेशन में अब आ गए, ठीक है, वो तो है, अब तो आ गया, सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, अब ये वहाँ पे ये होगा कि अब आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको आपने फॉलो करना है अगर आप इस किस्म की चीज़ों से बचना चाहते हैं। उसका नाम है PPL फॉर्मूला। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में भी जिक्र करता हूँ उसका। पहला P है कि आपका जो ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन है वो पर्पसफुल होना चाहिए। पर्पसफुल का मतलब होता है कि वो किसी मकसद के तहत हो। आप जिस तरह कोई वर्क कॉलीग्स होते हैं या कोई स्कूल में कॉलीग है, भाई काम की बात करो, फजूल की बातें जो है ना, मतलब कि उसके पूछना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात पूछना और फिर उसमें प्रोब करना और फिर इस किस्म की बातें, हाँ मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए, यानी ये चीज़ इससे बचें, क्योंकि आपके अगर कॉलीग्स हैं वो कॉलीग्स वाला एक होना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात ये कि उसमें इट हैज़ टू बी पर्पसफुल इंटरेक्शन। दूसरा ये कि वो इंटरेक्शन पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक से जो अभी हमने बात कर दी कि वो कोई ग्रुप में है तो चलो ठीक है, जिस तरह कोई असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क है, वो ग्रुप बेस्ड है तो चलो ठीक है। लेकिन अच्छा, और फिर तीसरी चीज़ ये कि वो लिमिटेड होना चाहिए। यानी अगर आपकी 1-2 मीटिंग्स के साथ बात हो गई है तो बगैर वजह के तीसरी मीटिंग करने मतलब आओ शाम को जरा बैठते हैं, चाय पे बात कर लेते हैं, मजीद डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्या नजरसानी होगा। यानी ये जो मामला ना, फ्रैंकनेस को हमने अवॉइड करना है। बेसिकली हमने फ्रैंकनेस को अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि जहाँ पे अगर आए हुए हैं, क्योंकि देखें एक खातून है, वो अगर बाजार जाती हैं, वो अगर कपड़े खरीदने जा रही हैं, वो दुकानदार से इंटरेक्शन कर रही है, भाई ये सूट कितने का है, उसने कहा बाजी 3000 का है, ये कितने का, ये 5000 का, अच्छा से करो ये 2 पैक कर दो, खत्म होगी बात। अब उससे पूछना कि भाई तुम सुनाओ घर में हालात कैसे हैं, कैसे हो, खैरियत, ये दीन आपको नहीं कहता कि आप उससे फ्रैंक हो जाएं। अच्छा, अब इसमें जरा अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, यही PPL वाला रूल आप यूनिवर्सिटी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफिस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भी जेंडर इंटरेक्शन हो रही है वहाँ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह लॉजिकली हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। उस वक्त तो दिमाग तो ऑफ किया हुआ होता है। नहीं, दिमाग ऑफ की बात नहीं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर 2-4 कोलीग्स हैं, मर्द औरत के साथ काम कर रहे हैं, एक के वालिद साहब बीमार हो गए, ठीक है जी, अब आपने उससे इंटरेक्शन की, उसमें आपकी फैमिली इंटरेक्शन आ गई, आपको उसके वालिद साहब का पता चल गया, अगली दफा आप पूछेंगे हाँ जी उनकी तबीयत कैसी है, ये वो। जनरली आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू एग्जाम्पल दे रहा हूँ बढ़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप रोजाना इतनी बात करें, हाँ जी ये वाला अकाउंट बन गया, लेजर बन गया, उससे आगे आप ना जाएं। सो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि आप लेकिन फिर उसमें वैसे एक और चीज भी हो सकती है कि हो सकता है आपका वही उसी किस्म का राब्ता हो और उसी तरह का ताल्लुक हो और वो ताल्लुक उस तरफ का ना हो, शादी की तरफ जाने का, फिर वो इतना ही। मोहम्मद यासीन साहब से भी पूछ लेते हैं वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासीन साहब। यासीन साहब आवाज आ रही है आपको? पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं तो सबसे पहली मर्तबा टीवी देख रहा हूँ। ये आपका जो टॉपिक था कि क्या हलाल मोहब्बत भी कुछ होती है जी, ये मजहबी स्कॉलर साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे काबिल एहतराम है। मैं पेशावर में एक मस्जिद का इमाम हूँ। अच्छा, एक बात बता दूं, वो कहते हैं ना अगर मोहब्बत है तो निकाह करो, बेनाम के रिश्ते अल्लाह को पसंद नहीं होते। और दूसरी बात ये है, अगर हमें लैला और मजनून की तरह मोहब्बत की जरूरत नहीं है, हमें खदीजा और मोहम्मद की तरह मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात की, जबरदस्त वाकई। तो इसलिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे कॉल कर रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने मिसाल दी है, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक आपको। बड़ी अहम मिसाल, होना वैसा ही चाहिए। बेशक
آئیڈیلائز کیوں نہیں کرتے لوگ اس کو زیادہ؟ ہمارے معاشرے میں لیلا مجنو کی بات زیادہ ہوتی ہے، ہیر رانجھا، وہ دیکھو اس کی ہیر کی شادی فلاں جگہ ہو گئی، رانجھا داڑھی واڑی بڑھا کے بیٹھ گیا، وہ اس طرف کیوں نہیں ہم چاہتے؟ دیکھیے ہمارا اصل میں اب پھر بات میڈیا کی طرف آگے، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہیں گے، ہم پہ سارے کہیں گے. اچھا بات یہ کہ دیکھیں ہمارے بچپن سے، مطلب میڈیا سے مراد پرنٹ میڈیا بھی تو ہے نا، ہم بچپن سے جو کہانیاں پڑھتے آ رہے ہیں ان ساری کہانیوں کے اندر جو حرام لو ہے نا اس کو گلوریفائی کیا گیا. ہم نے جتنا بھی کانٹینٹ ہم نے دیکھا فلموں کے ذریعے اس میں حرام لو کو گلوریفائی کیا. شادی ہو کے جب جیسے شادی ہوتی ہے نا تو دی اینڈ ہو جاتا ہے، ہیپیلی ایور آفٹر، بس اب تمہاری امیجنیشن پہ چھوڑ دیا. لیکن جو سب سے زیادہ ہم نے جس کو ایکسائٹنگ بنایا، انٹریگنگ بنایا، تو نوجوان اصل تو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے نا، وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اسی میں آتا ہے نا یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ کانفلکٹ بنتا ہے. پھر دیکھیں ان کی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ پھر سچا پیار بن جاتا ہے کہ میری زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ان کا پھر جو مقصد بنتا ہے، یہ ہم لوگوں نے کیونکہ نا اس پیار محبت کو نا اتنا گلوریفائی کیا ہے. ہم نے فلموں میں اور موویز میں اور ناولز میں اتنا گلوریفائی کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اچھا کسی کو سچا پیار نہ بھی ہوا ہو نا تو اس کو سچا پیار ہونے سے پیار ہو جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، وہ بڑی گہری بات ہے جو سوچیے گا. لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے سچا پیار ہونا چاہیے کیونکہ دیکھو نا ہر گہرے کو ہو رہا ہے، ہر کتاب میں پڑھ رہا ہوں پیار ہو رہا ہے، گانوں میں سن رہا ہوں پیار ہو رہا ہے، تو مجھے کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب مجھے کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی پرابلم ہے کہ مجھے پیار نہیں ہو رہا. تو پھر وہ بیچارہ نا پیئر پریشر میں کہیں کسی سے محبت کر لے گا. کچھ لوگوں کو تو اکثر سچا پیار ہو جاتا ہے، بار بار بھی ہوتا ہے. ریحان صاحب جی لاہور سے، السلام علیکم. ریحان صاحب السلام علیکم. وقاص صاحب لاہور سے جی، السلام علیکم. اچھا اللہ کا شکر جی، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. یہ اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آج کل ہمارے 2 چینل ہیں، وہ ٹک ٹاک اسٹار یعنی کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے، اور ان کی جو ڈریسنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی اسلام کے اپوزٹ ہوتی ہے. تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ ہماری جنریشن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا جناب، اسلام کے اگینسٹ ہوتی ہے تو پھر کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ واقعی تو آج کل بس بڑے معاملات ہیں. ان چینل پہ پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ ان چینل پہ کیسے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ریموٹ ہے پہلے تو وہ استعمال کریں نا. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے، یہ ریموٹ استعمال کریں اور کیمرہ پہ نوٹس ڈال دیں، کمپلین کر دیں. آپ کو جو کنٹینٹ اچھا نہیں لگا کیمرہ پر جا کے اس کی ویب سائٹ پہ کمپلین کریں، بھائی یہ غیر مناسب کنٹینٹ ہے، غیر اسلامی کنٹینٹ ہے، تو ان تک کمپلین جائے گی، وہ پھر اس کے بارے میں کچھ سوچیں. اچھا پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا ویسے وقاص صاحب نے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، کون بلا؟ عابدہ صاحبہ لاہور سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن میں مولوی صاحب سے یہ گزارش کروں گی اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ ٹی وی پہ نہ آیا کریں. دیکھیں جی محبت اور ڈسکریج کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں محبت کریں، محبت تو ہونی چاہیے، محبت کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آج کل جس طرح رشتوں کے معاملے ہیں، سوشل پرابلمز ہیں، تو یہ بچے ایک دوسرے کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو اس میں جو ڈیورس ریٹ ہے وہ بہت. ہاں تو وہ تو طریقہ بتا رہے ہیں. ویسے ڈیورس ریٹس، ویسے ہمارے بڑے تو کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ڈیورسز جو ہیں وہ محبت کی شادیوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں انسٹیڈ ارینج کی، لیکن وہ بھی ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس پہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے کسی دن. لیکن ان کو یہ لگا کہ آپ جیسے ڈسکریج کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، جو میں نے آپ کو جو طریقہ کار بتایا نا اس کے بعد دیکھیں میں خود یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں آئے دن یوتھ کے پرابلمز کیا ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ حرام رشتوں کی طرف جاتے ہیں، اور جو ہارٹ ایک اس کے بعد ہوتا ہے دیکھیے وہ اٹ فیلز ورس دین ڈیورس. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے 4 سال آپ یونیورسٹی میں آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ لٹرلی ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ کوئی کپل ہے، ٹھیک ہے. اس 4 سال کے بعد آپ نے اپنے پیرنٹس کو تب بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا. اب پیرنٹس نہیں مان رہے، کوئی سوسائٹل پرابلم یا جو بھی ایشو ہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے کہا بھائی سوری وہ تو یا لڑکی نے کہہ دیا یا لڑکے نے کہہ دیا. اب وہ جا رہے ہیں جناب والا سیویئر ڈپریشن کے اندر. اچھا پڑھائی ویسے پہلے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جب وہ یونیورسٹی میں گئے تھے تو وہ یہ عشق عاشقی کے چکروں میں پڑ گئے تو ایکیڈیمکس ویسے ڈاؤن جا رہے تھے. اس کے بعد وہ 4 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ نہیں ہو رہا تو وہ آدھے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیلنگ ہے نا، اب وہ ڈیورس کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی بدتر آ رہی ہے کیونکہ ڈیورس جب کسی کو ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن جب ہو جاتی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک فیملی کا سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے. فیملی والے کہتے ہیں بیٹا چلو چھوڑو اس کو، آپ ہمارے ساتھ رہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں نا تو اماں ابا سے بھی جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی سے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. وہ پھر دوست سنبھالتے ہیں. ہاں ادھر بھی دوست کا بڑا گہرا یار دیکھو گے کوئی بات نہیں. اس سچویشن میں نا پھر مطلب انسان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایک
فنکشننگ سوسائٹی ہو جہاں پہ جو بھی آپ کے نیچرل ایموشنز ہیں ان کو پراپر طریقے سے چینل کیا جائے. اسلام, اس لیے میں نے شروع میں بات کی کہ اسلام محبت کو حرام نہیں کہتا, اس کے بعد جو پروسیس ہے اس کو کہتا ہے. اور اسی لیے بار بار ہمیں کہا گیا کہ لا تتبعوا خطوات شیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, بیکاز شیطان کا نقش قدم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ آہستہ سے بات شروع کرتے ہیں, پھر آپ نمبر ایکسچینج کرتے ہیں, پھر آپ کی فرینکنس بڑھتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں چلو اکیلے میں یہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں, اور پھر اللہ معاف کرے بہت بہت میجر گناہ ہو جاتے ہیں, بہت بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. لمٹ یہ ہوئی کہ آپ گفتگو کریں اور ان رولز کے تحت کریں, رولز کے مطابق کریں تو صحیح سلامت رہیں گے آپ, اور نکاح کی طرف جائیں. اور دیکھیں اس میں دو سائیڈز ہیں, ایک تو پیرنٹس کی سائیڈ بھی ہے. پیرنٹس کو میں یہ ترغیب دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو نا شادیوں کو انکریج کریں ارلی میرجز پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ پھر بہت ہی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں. تو بچوں کی اگر کوئی لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ان سے محبت ہے اور ہمیں شادی کرنی ہے تو ان کو کرنے دیں, ان کو ڈسکریج نہ کریں. یہ کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہے نا, میں مطلب پیرنٹس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس سنسیئر ہی ہوتے ہیں, ماں باپ کبھی بھی بچوں کا برا نہیں چاہتے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ انڈیو سختیاں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو آپ ضرور دیکھیں, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کی کنسرن یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچی جس گھر میں جا رہی ہے وہ کوئی اس کو پراپر خیال رکھیں, کوئی اچھے ڈیسنٹ لوگ ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ نے جس کو پسند کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسے پرابلمز ہو جو آپ کو نظر نہیں آ رہے, پیار بعد میں آپ کو نظر آئیں گے, بعد میں آپ کو بھی نظر آئیں گے, اور آپ کے پیرنٹس تھرڈ پارٹی بن کے دیکھ رہے ہیں, ان کو شاید کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو پیار نے اندھا کیا ہوا ہے. پیار تو اندھا ہوتا ہے, یہ بھی ہے. جتنے لوگوں سے مشورہ کر کے آپ کریں گے, جتنے لوگ سوسائٹی کے اپنے عزیز و اقارب کو انوالو کریں گے نا, ان لوگوں سے جب مشورہ لیں گے تو اپنی بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے ماں باپ سے, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو بہتر رائے دیں. تو اس لیے ایک تو معاملہ کوئی دل کا بھی ہوتا ہے, کچھ دماغ کا بھی ہوتا ہے. انسان تھوڑا سوچتا بھی ہے کہ بھئی یہ کمپیٹیبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے. دماغ سے اگر محبت ہوتی تو کمپیٹیبلٹی کی انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا. آپ سے اگلا سیشن جو ہم لگائیں گے وہ ہم اس پہ بھی لگائیں گے کہ لو میرجز میں ڈیورس ریٹ زیادہ کیوں نظر آتا ہے اور ارینج میرجز میں کم کیوں ہوتا ہے. حالانکہ اس میں تو آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, پھر بھی ساتھ بیٹھے ہیں, ساری زندگی گزار دی, اور جس میں آپ لوگ جانتے ہیں you claim to have fallen in love with the other person like anything, اس میں آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے, پھر بعد میں once you get married. اس میں شارٹ اصل میں بات یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ, ٹھیک ہے, جب آپ ایک رشتے میں جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر لڑکی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ مجھے میرا پرنس چارمنگ مل گیا ہے اور اب میں زندگی بھر خوشیوں میں رہوں گی, تو یہ بہت بڑی بھول ہے, کیونکہ یہ شادی ہے, یہ ریئلسٹک ہے, یہ جنت الفردوس نہیں ہے. یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, اور کمپرومائز کا نام ہے محبت, نام ہی کمپرومائز کا ہے. میاں کو بھی چاہیے وہ بھی کمپرومائز کرے گا, سیکریفائز کرے گا, بیوی بھی سیکریفائز کرے گی. کمپرومائز یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے کہ بس شادی ہوگی اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں گے. یہ ایکسپیکٹیشن مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, طویل گفتگو, بہت سارے اینگلز, بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. ابھی آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر راجہ صاحب آپ کا,